ہمارے نبی کی تعلیمات گورے کی تعلیمات سے ڈیفرنٹ ہیں. ہمارے نبی نے بتایا سب سے پہلے اس کا حق ہے جس نے تمہیں بنایا, اور خالی پیلی کا حق نہیں ہے. 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے اس کے لیے جو نبی نے خود پڑھی ہے. 5 ٹائم نماز پوری زندگی پڑھنی ہے. اذان رکھی اس کے لیے. پھر رمضان کے 1 مہینے کے روزے. پھر آپ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا, اور کمال کی بات یہ اپنے اوپر زکوٰۃ لینا حرام کر دیا. میں اگر چندے کے فضائل بیان کر رہا ہوں گا بھائی خرچ کیا کرو, تو آپ سمجھ جائیں گے مفتی صاحب کی کوئی لگتا ہے اپنی مسجد زیر تعمیر ہے, اس لیے آج بہت صدقات و خیرات پر بیان ہو رہے. اگر میں ہدیے پر بیان کروں, علماء کو ہدیہ دیا کرو, آپ کہیں گے لگتا ہے مفتی صاحب 4 کر کے چوڑے میں آ گئے ہیں, آج ہدیے کے فضائل بیان کر رہے ہیں, لگتا ہے مفتی صاحب کو بھی کوئی گفٹ خیال آ سکتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کا رکن قرار دیا, اتنا اہم رکن کہ اس کے بغیر اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا, اور بتا دیا کہ میرے اور میرے خاندان پر یہ زکوٰۃ حرام ہے, ہم نہیں لے سکتے قیامت تک. سید کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنے اوپر اپنے لیے کیا کر دیا, تو یہ دوسروں کے لیے کیا ہے آپ نے. بھائی یہ موٹیویشن ہلکی موٹیویشن نہیں ہے, ایسے تھوڑی صحابہ آپ نے جانیں کٹائی ہیں, جنگ کے میدانوں میں آپ آگے ہیں. آپ ہمیں حکم دیا کہ 12-13 گھنٹے کا روزہ, خود 24 گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا نا. ایک صاحب کہنے لگے بھئی یہ قران کیسے افضل ہو گیا؟ حج قران جس میں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج ہوتا ہے, تو دوسروں کو تمتع کا حکم دیا, آسانی, اس میں آسانی ہے. خود مشکل چیز. دوسروں کو اجازت دی مال رکھ بھی سکتے ہو, بلکہ اتنا مال صدقہ نہ کرو کہ کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. کتنے صحابہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے لے آتے تھے, آپ نے فرمایا نہ, اپنے لیے. کعب بن مالک نے جب توبہ کی ہے, ایک غلطی ہوئی تھی ان سے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ. فرمایا نہ سارا نہیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے رکھو. لیکن اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. اپنے بارے میں پالیسی یہ تھی کہ کچھ بھی نہیں رکھنا ہے, سارا صدقہ. بلکہ پالیسی یہ تھی کہ میں ایک وقت پیٹ بھر کے کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں, وہ پیٹ بھر کے بھی ہمارے حساب, ہم اپنے حساب سے. ورنہ نبی نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. تبھی میں تو اللہ نے پانی کا چشمہ ہی رکھا, اور ایسا بھی نہیں ہے کوئی سوئٹزرلینڈ جیسی خوبصورت جگہ پہ اپنا گھر بنایا ہو. تو اگر ایسا ہوتا تو لوگ کیا کہتے ہیں, ابے بھائی یہ جگہ لوکیشن کے لحاظ سے جزیرے عرب میں بڑی خوبصورت تھی, تو کسی کے دماغ میں خیال آئے اس کو عبادت گاہ بنا دو. ایسی جگہ پہ بنایا ہے نا کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی انسان کا دخل ہو ہی نہیں سکتی, اللہ کی سلیکشن ہی ہو سکتی ہے. ایسی جگہ جہاں کوئی رہنا پسند نہ کرتا ہو, ریگستان ہو چاروں طرف. یہ تو اب پیٹرول نکل گیا تو نیشنلٹی کے لیے لوگ آ رہے ہیں, ورنہ سعودی حکومت پہلے نیشنلٹی دے بھی رہی ہوتی تھی, لوگ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں چاہیے. کتنے لوگ پرانے میں ملے جو کہتے ہیں ہمیں ہمارے دادے کو سعودی حکومت نے بلایا نیشنلٹی لے لو, ہمارے دادا نے بولا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ تو سب تیل مل نکل گیا, یہ تو یہ ہو گیا, ورنہ کون رہنا چاہتا تھا بھائی یہاں؟ صدیوں سے تو یہ جگہ بیابان تھی, ریگستان, پانی سب سے مشکل. ایسی جگہ پہ اللہ نے, یہ انسان کی سلیکشن بولو نہیں ہو سکتی. تو ابراہیم علیہ السلام کو اشکال تھا یہاں آئے گا کون؟ تو اللہ نے کہا آپ اعلان کر دو, آپ کا اعلان میں آسمانی کتاب میں چلا دوں گا. تو پھر آپ اگر زندہ ہوئے نا اس وقت آپ بولو گے کہ یہاں کون ہے جو نہیں آئے گا. اور اللہ کے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ دل کھینچے چلے جاتے ہیں اس کی طرف. کیا ہے وہ قرآن کی آیت؟ وَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. ہوا یہوی کہتے ہیں پہاڑ کا پتھر سے لڑکنا. کوئی چیز لڑک کے نیچے گزرتی ہے نیچے, تو پہاڑ کا پتھر کیسے رولنگ کرتے ہوئے طاقت سے زمین پہ آتا ہے. ایسے لوگوں کے دل اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے کہ ان کو روکنا مشکل ہوگا. تبھی سعودی حکومت کتنی, کل ڈگی سے نکلے ہیں کتنے لوگ اللیگل حج کر رہے تھے, ڈگی سے نکلے. گورنمنٹ کے لیے مصیبت بن گئی ہے بھائی, اللیگل کیسے روکیں؟ بیابان سے آ رہے ہیں, پہاڑوں سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں.
گھننے بن کے جا رہے ہیں, پینٹ شرٹ میں جاتے ہیں, عرفات میں کپڑے چینج کر لیتے ہیں کہ دم دے دیں گے, بھاگے چل. یہ لیگل ٹھیک نہیں ہے, میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ دلوں میں اللہ نے ایسی محبت, چار دیواری ہے, کوئی بالو شاہی نہیں بٹ رہی ہے وہاں پہ, کوئی بریانی کی دیگے, کوئی لنگر نہیں, کوئی دیگ نہیں ہے جو ڈھکن کھلے گا اتنے بجے سارے عرفات پہنچ جاؤ, کہ عرفات میں ایسی بریانی ملنے والی ہے جو آپ نے کبھی کھائی نہیں ہوگی. ڈھکن کھلے, کچھ بھی نہیں ہے, کھلا میدان, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی گئے تھے اور دعائیں مانگی تھی وہاں جا کے. تو یہ سب کچھ میرے بھائی یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جیسے اس کائنات کو دیکھو گے تو میرا ہونے کا تمہیں یقین آ جائے گا, ایسے ہی جب اسلام کو دیکھو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا بھی تمہیں یقین آ جائے گا. تو پھر ان کی تعلیمات کو بھی تمہیں فالو, خواتین کے حقوق کی بھی, مردوں کے حقوق کی کے تو ویسے نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے. تو اس لیے نہیں ہے کہ مرد کہتے ہیں طاقتور ہے تو وہ اپنے حقوق خود ہی لے لیتا ہے. بچوں کے حقوق, جانوروں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق پر دیکھیے کوئی تنظیم آپ نے. تبھی ان کنٹریز میں ماں باپ کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس. لوگوں سے کہتا ہوں اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے, کھانا کھانا سنت نہیں ہے. یہ جو کھانے ہم نے مختلف موقعوں کے بنائے ہوئے, فلانے کی میت کا کھانا, شادی پہ بھی کھانے ہو رہے ہیں, مردوں پہ بھی کھانے ہو رہے ہیں, یہ کیا مذاق ہے یار. تو میت کا کھانا, فلانے ربیع الاول کا کھانا, پھر حلیم کا, محرم کے الگ کھانے, ہمارے نیاز کے الگ کھانے, فلانے کے الگ کھانے. بھائی کھانے نہیں ہے, روزے ہیں اسلام میں, روزہ رکھنا ہے. تو نبی نے تو روزے کھانا صرف ولیمے کی دعوت سنت ہے, اور بقرعید میں کھانا پینا سنت ہے, اس میں روزہ حرام کر دیا, گوشت کھاؤ گوشت, تاکہ ویجیٹیرین نہ بنو, گوشت خور بنو تم. اس کے الگ الگ حکمتیں, کبھی سائڈ چھاؤں خوشبو لگا کے احرام کے بعد چھاؤں میں آئیں گے تو بتاؤں گا میں گوشت کیوں کھلایا شریعت نے ہم کو, کیونکہ ہمارے ذمہ جو کام لگے نا گوشت کے بغیر ہو نہیں سکتے. وہ ٹماٹر سے نہیں ہوتے, وہ نہیں چلیں گے ٹماٹر سے. وہ کیا کام ہے کبھی چھاؤں میں آئیں گے, اکیلے میں بتاؤں گا آپ کو میں. تو ابھی سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں, ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. اچھا خیر, تو گوشت, تو اب یہ کتنی مشکل عبادت ہے, لیکن آپ حج کے دنوں میں ذرا ایئرپورٹس کا حال دیکھو, آپ ایسا لگتا ہے ہر آدمی دیوانوں کی طرف بھاگنے کی کوشش میں, جو نہیں آ رہے وہ دعائیں کروا رہے ہیں. کوئی غیر مسلم پوچھے گا نہیں بھائی کیا وہاں کوئی بالوشاہی بٹ رہی ہے, مٹھائی بٹ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی. بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے, صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے, عرفہ کا وقوف ہو رہا ہے. مزدلفہ میں دیکھیں آپ کیا حال ہوتا ہے, کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, لاکھوں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک نعرہ لگایا تھا, اللہ نے فرمایا اذن فی الناس, لوگوں میں اعلان کر دیں, بالحج, حج کا اعلان کر دیں, ان یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. پوری دنیا سے کھائیاں عبور کر کے, سمندر عبور کر کے لوگ اس گھر میں آئے جہاں زمین میں گھاس پھوس کا ایک تنکا بھی نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی سلیکشن ہے. دیکھو بیت اللہ, جتنے بھی دنیا میں عبادت گاہیں ہوتی ہے نا, میں نے دیکھی ہیں برما میں, اور وہ بہت گولڈ سونے کے بنے ہوئے بڑی لگژری جگہوں پہ اور لگژری عبادت گاہیں ہوتی ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ پانی کے چشمے کے بجائے دودھ کا چشمہ جاری کر دیتا, اور بڑا معجزہ ہو جاتا. میں نے کہا بھائی اگر اللہ دودھ کا چشمہ جاری کر دیتا نا, تو غیر مسلم کہتے ایکچولی یہاں پر کوئی ایک یوں سمجھے کہ ایک میجک ہو گیا تھا, دودھ نکل آیا تھا, تو اس جگہ کو مسلمانوں نے مقدس بنا دیا. ہوتا ہے دنیا میں, کہیں بھی کوئی اچھمبے کی بات ہو جائے نا, کوئی اچھمبے کی بات کہیں بھی ہو تو لوگ اس جگہ کو مقدس بنا لیتے ہیں.